اختیار نہ کیے جائیں. اور میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت امت کے حالات میں ہم لوگوں کی سب سے بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ امت کو جوڑا جائے، امت کے اندر کسی قسم کا توڑ پیدا نہ کیا جائے. اس وجہ سے میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ موقف مان لیں جو ہمارا موقف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس مکتب فکر کا ہے اس مکتب فکر کے محقق علماء اور مفتیوں سے پوچھ کے عمل کرو. اور آپ کے خود جو علماء آپ کے نزدیک مسلمہ ہیں وہ جن برائیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیزیں ہیں، آپ ان سے پرہیز کا اہتمام کرو. شائستگی ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے، اور دراصل ان موقعوں کا استعمال ہونا چاہیے حضور کی مبارک سیرت کو جاننے کے لیے. میلاد کی محفلیں اسی لیے ہوتی تھیں کہ اس میں آپ کا ذکر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے، آپ کی ولادت کا ذکر ہو، آپ کی رضاعت کا ذکر ہو، آپ کے دودھ پینے کے زمانے کے حالات کا تذکرہ ہو، آپ کے بچپن کا تذکرہ ہو، جوانی کا تذکرہ ہو. آپ کی زندگی کا ہر جز ہمارے لیے رہنما ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر و برکت بھی ہے، اور اسی کے اندر ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی. بلکہ یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ جس کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، اس کی مبارک سیرت کو جاننے کے لیے ہم نے وقت صرف نہیں کیا. بس سال میں یہ ایک مہینہ اور مہینے کے چند جلسے، بس یہی کام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے روٹی کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے، لباس کی چند چندیاں حاصل کرنے کے لیے، بچپن سے لے کے جوانی تک، 2.5-3 سال کی عمر سے 25-30 سال کی عمر تک پتہ نہیں کتنی کتابیں ہم نے پڑھی، ہمارے بچوں نے پڑھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کیا پڑھا ہے بھائی؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امت کے حالات میں اختلافی چیزوں کو بھی حکمت کے ساتھ مناسب انداز میں کہا جائے، اور باقی اس میں زیادہ الجھنے کے بجائے اس موقع کو مفید کیسے بنایا جائے، فائدہ مند کیسے بنایا جائے، اور اس کے ذریعے سے امت کو سیرت کیسے پہنچائی جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جلسوں کو مفید بنائیں. غیر ضروری رسمی چیزوں میں نعت پڑھنا اچھی چیز ہے، مگر صرف خوش آوازی معنی مطلب کچھ نہیں معلوم ہے، خالی خوش آوازی ہے تو ویسی نعت خوانی میں جان نہیں ہے. اس نعت خوانی میں جان ہے جس میں آپ کو اس نعت کے معنی مطلب بھی سمجھ میں آ رہے ہوں. آپ کو تو اتنی بھی اردو نہیں آ رہی کہ آپ مولویوں کی تقریر سمجھ سکیں، جمعہ کا بیان سمجھ سکیں، بس خوش آوازی پہ آپ جھوم رہے ہیں. معنی مطلب بھی تو جانو اس کے. لیکن اب اس میں گھنٹوں گزر جا رہے ہیں اور جو بیان ہونا چاہیے اس کا وقت کم ہو جا رہا ہے. تو بہرحال آپ جس طرح سے بنائیں اسے مفید بنائیں، امت تک پیغام پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہنچے، آپ کا لایا ہوا پیغام پہنچے. افسوس کہ آج ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہماری ہی اولاد کو دین پر جو اطمینان ہونا چاہیے وہ اطمینان نہیں ہے، اور یہ اطمینان نہیں ہے تو نعوذ باللہ ایمان خطرے میں، ایمان خطرے. تو ان کو باخبر کرو. تو ایک تو ان جلسوں کو مفید بنائیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ان موقعوں پر وہ خرافات نہ کریں جو خرافات دین کو بدنام کرنے والی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شان کے مناسب نہیں ہیں، اور جس پر سبھی علماء نکیر کر رہے ہیں. اور پھر ایسی کتابیں ہم بھی پڑھیں، ہمارے بچوں کو بھی دلائیں، بچوں کو پہنچائیں، اور اس موقع سے حاصل کرو سیرت کی کتاب. بچے جو زبان پڑھتے ہیں اس زبان میں سیرت کی کتاب حاصل کرو، انگریزی میں، تیلگو میں، اور ان کتابوں کی اشاعت بھی کرو، دوسروں تک پہنچاؤ اور بچوں کو پڑھواؤ. اب ایک سلسلہ کوئز کا ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بھائی کوئز جو ہے صرف جوڑنے کے لیے، باقی کوئز سے وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ سیرت کی کتاب کو تسلسل سے پڑھنے میں ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئز کی کسی کتاب میں 1000 سوالات اور جوابات یاد کر لیں تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ جب سیرت کی کتاب پڑھیں گے اس میں ایک تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، پھر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی،
پھر مکے کی پوری 13 سال کی زندگی، پھر مدینے کی 10 سال کی زندگی، جب انسان اس کو پڑھتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ جب معرفت بڑھتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کامل ہوتی ہے تو اتباع آسان ہوتا ہے، اور جب اس سیرت کو تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایمان کی حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان ترقی کرتا ہے، اور یہ کیفیت صرف سوال جواب کوسچن آنسر یاد کرنے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے چھوٹی سی کتاب سے شروع کرو، پھر اور بڑی کتاب پڑھو، مگر سیرت پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو سمجھو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، اور ہماری ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچائیں، مگر ہم تو اس وقت ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے اور آپ کی امت کو جوڑنے کی محنت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔